جی جی آ گئے، کچھ آنے دیں سب کو. بھائی یہ کسی نے سوال کیا ہے، حضرت بعد السلام عرض ہے کہ آپ صاحب جس طرح سے کرونا سے ڈرا رہے ہیں لوگوں کو، خواہ ڈرا رہے ہو، گویا کہ آپ کو اور جامعۃ الرشید کو کرونا کی تشہیر کا ٹاسک دیا گیا ہو. خدارا علماء حق کا کردار ادا کرتے ہوئے کرونا جیسی دجالی سازش کی تشہیر سے باز آ جاؤ اور امت کو حوصلہ دو. آپ لوگوں سے اس معاملے میں مذہبی طبقے میں کافی تشویش پائی جاتی ہے. اصل میں مذہبی طبقے کا ایک بہت بڑا ہیڈک یہ ہے کہ جو کام مذہبی لوگوں کا نہیں ہے اس میں بھی مذہبی طبقہ ٹانگ اڑاتا ہے. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو لبرل لوگ ہیں نا، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ مذہب سے دور ہوتے ہیں. جن کے پاس اوتھینٹک معلومات ہوتی ہیں، جن کے پاس صحیح علم ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو بیچاروں کو کیا پتہ. تو ہمیں نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ٹاسک دیا گیا ہے، نہ جامعۃ الرشید کو ایسا کوئی ٹاسک دیا گیا ہے. جامعۃ الرشید کی جو بڑے حضرات ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی بات ہو تو وہ بالکل اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے. تو جب یہ کرونا مارکیٹ میں آیا، چائنا میں سب سے پہلے آیا، تو بعض ڈاکٹروں نے پیش گوئی کی کہ پوری دنیا میں پھیلے گا. تو اس وقت بہت زیادہ کرونا کے خلاف کلپ ہمارے ملک میں بھی، یہ یہودی سازش، یہ چائنا نے خود پھیلایا، یہ وغیرہ وغیرہ. تو ہمارے علماء کی کوشش ہوتی ہے، میری بھی ٹوٹی پھوٹی کوشش ہوتی ہے کہ بجائے اس کے کہ ایسی بات کرو جس سے بعد میں رجوع کرنا پڑے، تو پہلی دفعہ میں ہی جو متعلقہ امور کے ماہرین ہیں ان تک پہنچو. تو انہوں نے بہت زیادہ تحقیق کی، بہت گہرائی میں گھس کے رپورٹ پیش کی، اپنی تحقیق ان کی کہ بھئی یہ حقیقت میں ایک وبا ہے جو پوری دنیا کو لپیٹے گی، لاکھوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارے گی. اور جو جامعۃ الرشید نے پہلے دن کہا تھا آج تک اسی پہ قائم ہے، اور دنیا نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. حضرت مفتی زرولی صاحب کی شہادت ہوئی کرونا سے. ٹھیک ہے، بیان تو یہ آیا کہ کرونا نہیں ہے، اس وقت ہم نے بھی نہیں چھیڑا کہ عجیب مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے. مفتی نعیم صاحب جو بنوری ٹاؤن والے، بنوریا والے، وہ کرونا سے ان کا انتقال ہوا. جامعہ کے ایک بزرگ استاذ تھے چشتی صاحب، ان کا کرونا سے انتقال ہوا. انڈیا کے درجنوں بزرگوں کا، رائیونڈ کے درجنوں بزرگوں کا کرونا سے انتقال ہو گیا. اور اگر آپ سروے کرنا چاہو، ہمارے ملک میں تو سروے صحیح ہوتا ہی نہیں ہے. یہ مولوی صاحب ہیں، دوسری شادی بھی کر رہے ہیں. یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہوتے تو کم از کم دوسری شادی نہ کر رہے ہوتے. ابھی میں ان کا دوسری شادی کا نکاح پڑھانے کے لیے بیٹھا ہوں. تو یہ ان کے سسر کو کرونا ہوا ان کے، اور اسی لیے تو نہیں دوسری شادی کر رہے کہ سسر کو تو کرونا ہو رہا، ہم دوسری شادی کر رہے ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے سسر کو تو کرونا ہوا ہے، کون پکڑے گا ہم کو؟ ہیں ٹھیک ہو گئے، چلو صحیح. مجھے ہوا ہے کرونا اور میں مرنے لگا تھا، اللہ کا شکر ہے اللہ نے شفا دی. تو جو جامعۃ الرشید کی جو پہلے دن بات تھی آج بھی کیا ہے وہی ہے. لیکن آپ دیکھو جو ان کے خلاف تحقیق تھی، روزانہ پینترے بدلے انہوں نے. روزانہ شروع میں کہا یہ ہے ہی نہیں، پروپیگنڈا ہے. بعد میں کہا ہے مگر پھیلایا ہے امریکہ نے. کبھی کہہ رہے تھے چائنا نے پھیلایا، کبھی کہہ رہے امریکہ نے، کبھی کہہ رہے یہودی نے. یہودیوں کے مذہبی لوگوں نے بھی اس کے خلاف جلوس نکالا ہے کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر کیا ہوا جب ویکسین آئی، تو ویکسین ابھی جامعہ کے ایک استاذ کی ویڈیو چل رہی ہے کہ ان کے کرونا کی ویکسین لگی اور اتنا بڑا پھوڑا آ گیا ان کو. جامعہ میں 2,500-3 ہزار لوگ ہیں مجھ سمیت، سب نے ویکسین لگائی ہے، نہ کسی کو پھوڑا نکلا، نہ کوئی الحمدللہ مرا. ایک آدمی کو پھوڑا اتفاق سے بھی نکل سکتا ہے. جامعہ کوئی پھوڑا پروف نہیں ہے جامعۃ الرشید کہ کسی کو قیامت تک کبھی کسی کو پھوڑا نکلے گئے. اور ویسے بھی وہ شوگر کے مریض تھے، شوگر کے مریضوں کو زخم خراب ہو جاتا ہے جلدی، تو ہو سکتا ہے لگانے والے نے بے احتیاطی کی ہے. ایک دفعہ میرے پاس ویڈیو آئی کہ ایک صاحب کو کرونا کی ویکسین لگی اور ویکسین لگنے کے آدھے گھنٹے بعد ان کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا. میں نے وہ بڑے ڈاکٹرز ہیں جو علماء سے جن کا تعلق ہے، کوئی یہودی ایجنٹ نہیں، ان کو ویڈیو بھیجی. انہوں نے کہا کہ کروڑوں لوگوں کو ویکسین لگ رہی ہے، ان کروڑوں میں کچھ ایسے ہیں جن کی موت کا ٹائم آ چکا ہے، اس کا ویکسین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو آدھے گھنٹے بعد ہارٹ اٹیک سے مرنا تھا. ابھی یہ جو انڈیا کا اداکار 40 سال میں ہارٹ اٹیک سے مرا ہے، اس نے تو ویکسین نہیں لگائی تھی، اچانک مر گیا. تو ایسے بہت سے لوگوں نے اچانک مرنا ہوتا ہے. اتفاق سے وہ آدھا گھنٹہ پہلے ویکسین بھی لگائے تھے، تو سارا کس کے کھاتے میں ڈال دیا؟ ٹیکے لگائے تو یہ مرے ہیں. جب آپ ماہرین سے رابطہ کرو گے نا، یہ مفتیوں یا مذہبی لوگوں کی فیلڈ نہیں ہے، یہ ماہرین کی فیلڈ ہے. کرونا علماء کا کام نہیں ہے، یہ مذہبی لوگوں کا کی فیلڈ ہی نہیں ہے.
ذرا سے بیمار ہوتے ہو کہ مفتی کے پاس جاتے ہو. ٹائیفائڈ کی جب ویکسین لگ رہی تھی تو ایک ہسپتال سے رپورٹ آئی کہ 3 بچوں کو لگی اور تینوں لمبے ہو گئے. وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی. اور یہ ٹائیفائڈ, میں نے ڈاکٹروں سے, ایک ڈاکٹر سے نہیں پوچھتا, میں کئی لوگوں سے پوچھتا ہوں, انہوں نے کہا بکواس ہے, بالکل فیک ہے. حالانکہ وہ کوئی یہودی ایجنٹ نہیں, فجر کی نماز ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں وہ ڈاکٹر. یہودیوں کو صبح شام برا والا کہتے ہیں وہ, ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا فیک ہے. میں نے کہا حضرت یہ, انہوں نے کہا بھائی یہ فیک اس معنی میں ہے کہ اس ٹائیفائڈ کے سینکڑوں ہزاروں میں چند لوگوں کو سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. یہ جو ویکسین جب لگتی ہے نا تو ہزاروں میں چند لوگوں کو وقتی طور پہ ہوتا ہے. تو یہ بچے بھی اس ہاسپٹل میں وقتی طور پر بیمار ہوئے ہیں, کل اب تک ٹھیک ہو چکے ہوں گے, اور واقعی ہم نے تحقیق کی وہ ٹھیک ہو کے اپنے گھر جا چکے تھے. ہزاروں میں 2-3 کو وقتی, ہمارا گارڈ ہے اس کو ویکسین لگی, یہ بیمار ہو گیا, 2 ہفتے 3 ہفتے بیمار رہی, یہ والا نہیں دوسرا, یہ خوش ہو رہے ہیں میری باتیں ہو رہی ہیں, 3 ہفتے بعد ٹھیک ہو گیا وہ. تو ہزاروں میں کچھ کو ہوتا ہی ہے کہ جب ویکسین آپ کی باڈی میں داخل کی جاتی ہے تو وائرس چھوڑا جاتا ہے, تو اس وائرس نے جا کے اثر تو کرنا ہے نا تاکہ اینٹی باڈیز بنے. تو بعض دفعہ وہ اثر 3 ہفتے تک رہتا ہے, وہ بیمار ہو جاتا ہے. تو وہ بیماری بڑی بیماری سے بچا رہی ہے آپ کو. دوسری بات یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے سے کرونا کا اٹیک ہو, ویکسین لگ کے وہ اور زیادہ ہو گیا, لیکن وہ ڈینجرس نہیں ہوتا کیونکہ اینٹی باڈیز بن چکی ہوتی ہیں, وہ آپ کو بچا لیتی ہیں. بعض یہ بھی کہہ رہے ہیں ادھر ویکسین لگی ادھر بھی پھر بھی کرونا ہوا, پھر بھی ہوا, لیکن مرتا نہیں عام طور پر. جو ڈیتھ ریشو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے. میں ابھی دوبارہ بیمار ہوا تھا تو غالب یہی تھا کہ مجھے دوبارہ کرونا ہوا ہے, لیکن اس شدت کا نہیں تھا, کیونکہ جو مجمع میں رہتے ہیں ان کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے ملنے کا. تو یہ سب پروپیگنڈا ہے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں اس نے تو اتنی احتیاط کی اس کو پھر بھی ہو گیا, اور فلاں نے تو بالکل بھی احتیاط نہیں کی اس کو نہیں ہو رہا. 2 آدمیوں سے رپورٹیں مرتب نہیں ہوتی. آپ 100 آدمی دیکھو گے نا جن میں 90 کو کرونا ہوا ہے, ان میں 90 وہ ہوں گے جو احتیاط نہیں کرتے تھے, 10 ایسے ہوں گے جن کو احتیاط کے باوجود ہو گیا. اور اسی طرح اس کے اپوزٹ بھی ہے. ہم ایسے علماء کو جانتے ہیں پہلے دن سے بے انتہا احتیاط کر رہے ہیں, الحمدللہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوا, بچے ہوئے ہیں. لیکن چند ایسے بھی ہیں احتیاط کے باوجود ہو جاتا ہے. تو ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں, احتیاط کے مکلف ہیں. تو نہ جامعۃ الرشید گورنمنٹ کا پٹھو ہے نہ فوج کا پٹھو ہے. ذرا سی کوئی بات کر لو تو بھائی, ایک جامعۃ الرشید کا موقف یہ ہے کہ ایک کنٹری ہے, آپ کا ایک ملک ہے, اس کو ترقی دینی ہے, اس کی آرمی کو اپریشیٹ کرنا ہے, اس کی گورنمنٹ اگر کوئی اچھا کام کرے تو گورنمنٹ میں عمران خان ہوگا تو وہ اس کو بھی اپریشیٹ کریں گے, نواز شریف ہوگا تو اس کو بھی کریں گے. ان کی ایک پالیسی ہے کہ حکمرانوں کے خلاف تقریریں کر کے ان کی ٹانگیں کھینچ کے کخ بھی حاصل نہیں ہوتا. عوام زندہ باد کے نعرے لگاتی ہے, حق پرست حق پرست, یہ نہیں دیکھتی کہ حق پرستی میں کر کے کیا گیا ہے یہ, سوائے لوگوں. اور میں نے بہت سے, سب کی بات نہیں کر رہا, بہت سے لوگ دیکھے ہیں ممبر پہ صبح و شام فوج کے خلاف بولتے ہیں, جب ان کو فوجیوں کی مکھن لگانے کا اپنے ذاتی مفاد کے لیے ٹائم ملتا ہے تو سب سے زیادہ بوٹ پالش یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں, سب سے زیادہ. سب کی بات نہیں کر رہا میں, کہیں آپ سب علماء کو بہت زیادہ ممبر پہ ہوں گے فوجی ایسے فوجی ویسے. ذرا سا آپ دیکھو اپنا موقع ملے, اپنے بچوں کو فوج میں آرمی میں بھرتی کرایا ہوا ہے, اپنے بچوں کو آرمی میں بھرتی کرایا ہوا ہے, اپنے بچوں کو سارے گورنمنٹ کے اداروں میں بھیجنا ہے. تو بھائی بولنا بہت آسان ہوتا ہے, پبلک کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں. پبلک کو خوش کرنے کے لیے تو یہی ہے کہ کرونا یہودی سازش, اور فوج بھی ایسی, اور ایجنسیاں بھی ایسی, اور حکومت بھی ایسی, اور سارے ایسے اور سارے ایسے. فوج کہے گی حق پرست آدمی ہے, تو نے حق پرستی کر کے قوم کو فائدہ کیا پہنچایا؟ ایک دھیلے کا تو کوئی اچھا قانون نہیں پاس کرا سکا. آپ کو پتہ ہے, ابھی میں باتیں جامعۃ الرشید کی طرف سے بھی مجھے اجازت نہیں ہے ہر سب بتا کے سب کچھ جو ہے نا آپ کے سامنے ایکسپوز کرنے کی. وہ ان چیزوں کے قائم ہو تو کہتے ہیں اعتراضات کے جواب ہی نہ دو, کام میں لگے رہو, ان کی پالیسی یہ ہے. تو میں اتنا بھی میں نے اپنی طرف سے کہہ دیا ہے, باتیں صحیح کی ہیں لیکن ان کی پرمیشن نہیں ہے. ایک جج تھے, بہت کچھ کر رہے تھے, جامعۃ الرشید والوں نے ان کو بلایا, ان کو کانوکیشن میں بلا کے ان کو کھلایا پلایا, ان سے دوستی لگائی, ان کو بڑا اکرام کیا. ان کو پہلی دفعہ مولویوں نے عزت دی تھی. ان کو محبت سے بٹھا کے سمجھایا کہ آپ, یہ قانون ہے قادیانیوں کے بارے میں تھا, یہ پاس کریں آپ. اور ہو کیا رہا ہے کہ ہم نعرے بازیوں میں تو ٹائم بہت لگا رہے ہیں, لیکن قادیانی اپنی شناخت چھپا کے کہاں چلے جاتے ہیں؟ اوپر کے عہدوں پر. ان کو بڑی محبت سے عزت, جب بھی آپ کسی سے کوئی کام لیں گے تو بدتمیزی کے ساتھ نہیں ہوتا کہ سارے ججز چور, سپریم کورٹ کا جج چور. وہ آ کے کہے گا تم تو مجھے چور کہہ رہے تھے,
اب میں کیا کروں گا؟ میں ڈی سی کا واقعہ سناتا ہوں ابھی آپ کو, وہ بھی آپ اس سے سمجھ میں آئے گا آپ کو کیا ہوتا ہے. جامعۃ الرشید والوں نے ان کو بلا کے سمجھایا بٹھایا کہ بھائی قادیانیوں کے بارے میں آپ ایک قانون پاس کر دیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, کیس وہ بھی مسلمان ہے بھائی, جیسا مرضی ہو, جج مسلمان ہے, وہ کوئی قادیانیوں سے اس کے تعلقات نہیں ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے جی, پروسیس عدالت کا یہ ہے کہ آپ کچھ علماء کیس کریں اور پھر ہم سماعت کریں گے اور وہ لا کیا ہو جائے گا پاس. جامعۃ الرشید نے شیعہ عالم بھی بھیجے, اہل حدیث عالم بھی بھیجے, بریلوی عالم بھی بھیجے, دیوبندی عالم بھی بھیجے. کیوں؟ جامعۃ الرشید ان چاروں کو اس لیے لے کر آ رہا ہے تاکہ جج کے سامنے یہ تاثر نہ جائے کہ یہ اپنے مسلک کو پروموٹ کر رہے ہیں. یہ سب کام سیاستاً کرنے پڑتے ہیں, لیکن جج نے کہا, جج کے الفاظ ہیں, میں جج کا نام نہیں بتاؤں گا خام خواہ میں پھر آپ وہ پھر مسئلہ خراب نہ ہو جائے. جج نے کہا کہ جتنا اچھی تیاری جامعۃ الرشید کے مفتی کی تھی, میں نے تینوں کو صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے بولنے کی اجازت دی ہے, جو خاندانی تیاری انہوں نے کی تھی اور جتنا اچھا وہ بولے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں بولا ہے. اور الحمدللہ کیس جیت کے لا پاس ہوا کہ قادیانی اپنی شناخت چھپا کے کسی عہدے پہ نہیں جا سکتا. یہ بہت بڑا ملک کا تاریخی کام ہوا ہے جو جامعۃ الرشید کے ہاتھوں اللہ نے لیا ہے. اگر وہ کہتے رہتے یہ ایسے پٹھو, یہ یوں پٹھو, یہ عوام تو کہے گی حق پرست ہے, تو کام کیا کرا دیا آپ نے؟ جو کام دھرنوں سے جلوسوں سے نہیں ہو سکا وہ کام تمیز سے ہو گیا. دھرنے بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے, میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا. اب میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں. میں نے پچھلے ہفتے بیان کیا تھا کہ ڈی سی صاحب مجھ سے ملنا چاہ رہے ہیں, بلکہ ملنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, ملنا نہیں چاہ رہے. میں نے کہا اگر ڈی سی صاحب, انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا مجھ سے, ڈی سی صاحب مجھ سے ملے تو میں گٹر کے ڈھکن پہ ان کو بٹھاؤں گا, کیونکہ ہماری گلیوں کے گٹر کیا ہو رہے ہیں, بولو نا, بہہ رہے ہیں الحمدللہ. کل میں نے خاندانی بھنگی بلایا ہے, گارڈ سے میں نے بولا کوئی ایسا بھنگی لاؤ جو بڑا خاندانیوں گٹروں کو شیشے کی طرح چمکا دے. تو یہی گارڈ ہنس رہا تھا, کہہ رہا بھنگی اور خاندانی. میں نے کہا بھنگیوں میں بھی خاندانی ہوتے ہیں جو تمیز سے کام کریں. تو باہر یہ لے کر آیا اور اللہ کا شکر ہے سارے محلے والے مجھ سے خوش ہو گئے. پیسے 1 روپے بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیسے ٹائٹ خاندانی گٹر صاف ہو گئے, یہ خوش ہو گئے یار مفتی صاحب نے اتنا اچھا کام کرا دیا. پیسے میں اپنی جیب سے دے رہا ہوں, یہ نہیں کہ اتنا اچھا کام کرا دیا تو چلو آدھے پیسے ہماری طرف سے. اللہ کا بڑا فضل ہے, یہ اللہ نے بہت لوگوں میں, باہر محلے والوں کی برائی بھی نہیں کرنی چاہیے. تو ڈی سی کے بارے میں نے کہا ڈی سی سے اگر میں ملوں گا نا تو اس کو گٹر کے ڈھکن پہ جاؤ ابل رہا ہے نا وہاں چائے کا انتظام کروں گا. یہ بیان پہنچ گیا ڈی سی صاحب کے گھر میں. اب یہ تو بے عزتی کی بات ہے نا, ڈی سی کی بھی. ہر جگہ جا رہے ہیں لوگ دکھا رہے ہیں تمہارے بارے میں گٹر کے ڈھکن, یہ تم لوگ کی حرکتیں. اس سے کام ہوتا نہیں ہے. اس سے اگلے کے دل میں کیا پیدا ہوگی, نفرت, کہ یار ان مولویوں نے ہمارا تو جنازہ نکال دیا نا عزت کا. مجھے کبھی رابطہ کرتے بولتے مجھے بڑی شرمندگی ہوئی, کیونکہ مجھے اطلاع ملی کہ ڈی سی صاحب کے گھر میں یہ بیان شارٹ کلپ سنا جا رہا ہے اور وہ ڈی سی بیان سنتے بھی ہیں اور عزت ہو گئی. ہمارے خلاف کوئی بولے تو کتنی بے عزتی. میں نے ڈی سی صاحب کو نمبر تلاش کروا کے فون کیا, میں نے کہا پہلے تو معذرت. تو بڑے خوش ہوئے, معذرت جب میں نے کی بڑے خوش ہوئے اور کہنے مفتی صاحب میں آؤں گا, جہاں جہاں علاقے کا جو کام ہے آپ مجھے بتائیں. تو اس تمیز سے ہو گیا نا, تمیز سے ہو گیا. تو حکمرانوں کے خلاف تقریریں کرتے رہو, یہ ایسا یہ ویسا, یہ نام لے لے کے. عمومی طور پر اگر کوئی کہے تو اتنا برا نہیں ہے, نام لے لے کے تقریریں کرو گے بھائی یہ کام نہیں ہوگا. اللہ نے حاکم کی نیچر بنائی ہے کہ وہ سب سے پہلے رسپیکٹ چاہتا ہے, عزت دو گے تو. اب دیکھو نا یہی چیزیں جب تھانے جاتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتی ہیں. پولیس والوں کو برا بلا کہتے رہتے ہیں لیکن تھانے میں جائیں گے تو یس سر, وہاں کرنا حق بیان کر. ہم سے کہتے ہیں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے ایس ایچ او کے خلاف بیان کرو, حق بیان کرو. اور بھائی تم جاؤ اس کے منہ پہ حق بیان کرو, وہاں جا کے تو تم بھیگی بلی بنے رہتے ہو. اللہ کا شکر ہے ہم جیسے یہاں ہیں اس کے سامنے بھی ویسے کوئی مکھن نہیں لگاتے, کوئی اضافی تعریفیں نہیں کرتے, بس تمیز سے بیٹھتے ہیں. حضرت یہ کام ہے آپ کے بارے میں نے فرمایا تھا کہ آپ آرام فرما رہے تھے دن میں, لیکن رات کو الحمدللہ آپ جاگتے ہیں. تو وہ پلس مائنس ہو گیا, حساب برابر ہو گیا. تو یہ جامعۃ الرشید کی پالیسی ہے. باقی میں جتنا جامعۃ الرشید کو جانتا ہوں باہر کے لوگ نہیں جانتے. میں جامعۃ الرشید کے اساتذہ بڑوں کے ساتھ کتنے سال ہو گئے, 27 سال سے ہیں. ان کو میں نے اتنے قریب سے ان بزرگوں کو دیکھا ہے
ٹھیک ہے ان کی پالیسیوں سے اختلاف ہو سکتا ہے, یہ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے یا فرشتے نہیں ہیں, انسان ہے, غلطی بھی ہو سکتی ہے, لیکن اخلاص پہ آپ کو شبہ کرنے کا بالکل حق نہیں ہے. کہ ان کا ایک صاحب نے کہا یہ جو نیا بورڈ بنایا حکومت نے بنا کے دیا ان کو, میں نے کہا کوئی گورنمنٹ نے نہیں بنایا, گورنمنٹ نے رجسٹرڈ کیا ہے. تو رجسٹر تو گورنمنٹ نے وفاق المدارس کو بھی کیا, سب کو گورنمنٹ ہی کرتی ہے. نیا بورڈ کا مقصد نہ امت کو توڑنا ہے, وہ ابھی بھی ان کے اکابر ہیں, اور وفاق سے الحاق بھی انہوں نے خود تھوڑی ختم کیا ہے, وفاق والوں نے الحاق ختم کیا ہے. ان کی تو ریکویسٹ تھی کہ ہم وفاق سے ساتھ قائم رہنا چاہتے ہیں. لیکن چلو آپ کی رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے, آپ کو بھائی ہماری رائے میں یہ ٹھیک کام نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہماری رائے میں ٹھیک کام ہے, ہمیں ضرورت ہے اس کی. اب آپ ان سے ملو تو وہ آپ کو ضرورت کی پوری لسٹ پیش کریں گے آپ کے سامنے, بھائی یہ مجبوریاں ہیں ہماری, یہ ضرورتیں, ہم اس نہج پہ کام کرنا چاہتے ہیں. بس ایسا ہی فیس بک پہ ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے, وہ ایسے ہوئی ہے یوں. ہم سارے علماء کے قائل ہیں, بنوری ٹاؤن سے جو اللہ نے دین کا کام لیا ہے اس کو کون انکار کر سکتا ہے بھائی. میرے جتنے اساتذہ ہیں یا تو بنوری ٹاؤن سے پڑھے ہیں, یا دارالعلوم کرنگی سے, یا جامعہ فاروقیہ سے, تو ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں بلا وجہ کہ نفرتوں کا ماحول. تو یہ جو کرونا کے بارے میں بھی جامعۃ الرشید کا کردار ہے, جو پہلے دن سے ہے آج بھی وہی ہے. جب یہ ابھی تو جامعۃ الرشید میں فاصلے ختم کر دیے, مل کے کھڑے ہو رہے ہیں. 4-5 مہینے پہلے جامعۃ الرشید میں طلبہ نے کہا کہ بھائی یہ فاصلے ختم ہونے چاہیے. تو ہمارے جو شیخ ہیں مفتی عبدالرحیم صاحب, حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب, انہوں نے فرمایا کہ دیکھو, انہوں نے کہا اب تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی پابندی نہیں ہے. تو انہوں نے ایک اصولی جواب دیا کہ ہم نے نہ گورنمنٹ کے کہنے سے SOPs پر عمل کیا تھا, نہ ہم گورنمنٹ کا انتظار کریں گے. ہم نے ڈاکٹروں کے کہنے پر یہ عمل کیا تھا, ڈاکٹروں کے کہنے پہ ہی ہم اس کو چھوڑیں گے. اصولی بات ہے بھائی, ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ فاصلے رکھو تو ہم نے کر دیے. یہ ٹاپک کس کا ہے؟ یہ تو گورنمنٹ کا بھی ٹاپک نہیں ہے, ڈاکٹروں کے کہنے پہ شروع کیا تھا. اب ختم بھی کس کے کہنے پر ہوگا؟ ڈاکٹروں کے. تو جب جامعہ میں سب کو ویکسین لگا دی تو ڈاکٹروں نے کہا اب فاصلوں کی ضرورت نہیں ہے. لندن میں بھی SOPs ختم کر دی گئی ہیں کیونکہ سب کو ویکسین لگ گئی ہے, تو اب انہوں نے بھی ختم کر دی. تو اب وہ احتیاطوں کا اسی وجہ سے نہیں کہہ رہے کہ بہت سے لوگ ویکسین لگا چکے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ ویکسین پولیو کی ہو گئی یا کرونا کی ہو گئی یا کسی بھی چیز کی ہو گئی, یہ علماء کا یا مذہبی طبقے کا ٹاپک نہیں ہے. میں مذہبی طبقے سے کہتا ہوں اللہ کا واسطہ دنیا میں اپنا مذاق نہ اڑواؤ, پہلے ہی بہت اڑ چکا ہے مولویوں کا مذاق, بہت اڑ چکا ہے مذاق. تو اب مزید مذاق نہ اڑواؤ, پوری دنیا ایک طرف جا رہی ہے. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں, ساری دنیا کافر یہودیوں کے ایجنٹ نہیں ہے. جب اسرائیل کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے نا یونائٹڈ نیشن میں, صرف امریکہ یہودیوں کا ساتھ دیتا ہے, پورا یورپ یہودیوں کے اگینسٹ ہے. فرانس یہودیوں کے, وہ فلسطینیوں کو مانتا ہے, وہ کہتے ہیں فلسطینیوں کو حق دو. فرانس ہو گیا اور آپ کے جتنے کنٹری ہیں یورپ کے, ڈنمارک ہو گیا, ناروے ہو گیا, یہ سارے تو فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. ان کے ملکوں میں مظاہرے ہوتے ہیں. صرف ایک امریکہ ہے کیونکہ ویٹو پاور کا حق ہے نا امریکہ کو, وہ اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے. لیکن ہم پورے گوروں کو کیا کر دیتے ہیں؟ یہودی, بلیک لسٹ. ایسا بھی نہیں ہے, آپ گراؤنڈ ریئلٹی دیکھو, جا کے دنیا کو جا کے دیکھو گے تو پتہ چلے گا ہو کیا رہا ہے. ایک برطانیہ ہے جو اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے, ایک امریکہ, باقی تو پورا یورپ اس میں فلسطینیوں کے ساتھ ہے. وہ تو ووٹ فلسطینیوں کے حق میں دیتا ہے. لیکن ہمارے ایسا امیج ہے سارے, تو فرانس بھی لگا رہا ہے ٹیکے, وہ بھی یہودیوں کے ایجنٹ. جرمنی بھی لگا رہا ہے ٹیکے, ٹھیک ہے نا. ایک پاکستان میں چند لوگ ہیں جن کی یہ رپورٹ ہے کہ یہ ٹیکے لگانے سے کیا پھیل رہا ہے, مر رہے ہیں لوگ, کرونا پھیل رہا ہے. تو ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. مجھے یاد ہے جب آسٹریلیا میں گیا تو اس وقت کرونا نیا نیا پھیلا تھا. میرا وہیں ویزا تھا 3 مہینے کا. جیسے ہی میں آسٹریلیا پہنچا ہوں نا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ بیٹا یہ بیماری دنیا میں پھیل رہی ہے, اب سختیاں ہوں گی اور فلائٹیں سب سے پہلے بند ہو. تو میں نے وہاں کہا کہ مجھے پتلی گلی سے نکلنا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ اب تو آپ کو موقع ہے یہاں رہنے کا, یہی رہ جاؤ, آپ کے پاس ایک عذر ہے بھائی, گورنمنٹ کو کہہ دینا جہاز ہی نہیں ہے تو کہاں سے جاؤں. تو میں نے کہا میں یہاں رہ کے کیا کروں, یہ کام تو وہ کرے نا جو سلپ ہونے کے لیے جا رہا ہو. ہم نے کہا ہم تو بھاگیں گے بھائی. میں فوراً اسپیڈ کے ساتھ ایک ہی ہفتے میں فلائٹ بک کرا کے, دبئی سے کنیکٹڈ فلائٹ تھی, دبئی اترا ہوں تو ہو کا عالم, نہ بندہ نہ بشر. دبئی کی ساری فلائٹیں کیا ہو گئی, بند, سب بند پڑا. کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے فضائیت. اتنے میں ایک مولانا صاحب کا میسج آیا, اور مولانا بھی یونیورسٹی کے بھی پڑھے لکھے, مدرسے سے بھی بڑے ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ مولانا, دیندار. میسج آیا, صرف مسجدیں بند کی جا رہی ہیں کرونا میں, صرف مذہب کو فوکس کیا جا رہا ہے. ان سے بولو بند کرنا ہے تو سینما گھروں کو بند کرو, ایئرپورٹوں کو بند کرو.
اور میں دبئی میں بیٹھا ہوں, مجھے جہاز کے علاوہ دنیا کی ہر چیز وہاں نظر آ رہی ہے, جبکہ مسجدیں کیا تھیں؟ کھلی ہوئی اس وقت. نہیں میں نے کہا یار ان کو دیکھو, یہ تو حقیقت کا انکار کر رہے ہیں. مسجدیں کھلی ہوئی تھی, صرف مسجدیں بند کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں, اور اللہ کا شکر ہے اس وقت اب تک مسجد کم از کم پاکستان میں اب تک بند نہیں ہوئی. سینما گھر بند پڑے ہوئے ہیں, اور فضائیہ کا تو پورا نظام, کمپنیاں بیٹھ گئی ہیں, گھروں میں تباہ ہو گئے ہیں. لیکن پروپیگنڈا دیکھو یار, ان کو صرف مذہب سے نفرت ہے, ان کو صرف کس سے نفرت ہے؟ بڑے یونیورسٹی کے پروفیسر بھی تھے, عالم بھی تھے ان کی, اور کہہ رہے ہیں ایئرپورٹوں کو کیوں نہیں بند کر رہے. تو میں نے میسج بھیجا, میں نے کہا میں دبئی ایئرپورٹ پہ ہوں, یہاں تو مجھے ڈر لگ رہا ہے, پتہ نہیں میں پاکستان پہنچ بھی پاؤں گا. اللہ کا شکر ہے آخری فلائٹ تھی, یا اس کے بعد ایک آدھ اور ہوگی, میں آیا, اس کے بعد سے فلائٹیں بند. میں تھوڑی دیر بھی تاخیر کرتا تو میں گیا تھا. میں آسٹریلیا کے جنگلوں میں اونٹوں کے ساتھ دوستیاں لگاتا پھر رہا ہوتا وہاں پہ, کہ اب کیا کریں یہاں, کیونکہ بیانات پر بھی پابندی لگ گئی تھی کہ مجمع نہیں اکٹھا کر سکتے آپ, تو ہم کیا کرتے وہاں جا کے. ایک تو اب اس لیے بھائی جو کام ہے ان کا ان کو کرنے دو یار. آپ لوگوں کو نماز روزے کی ترغیب دو, آپ لوگوں کو جلدی اٹھنے کی ترغیب دو, ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں کو بتاؤ زنا بری چیز ہے, آپ لوگوں کو بتاؤ شراب بری چیز ہے. آپ ماں باپ کے, یہ چیزیں انگریزوں کے پاس نہیں ہیں. انگریزوں کے پاس اچھے ڈاکٹر ہیں, ماں باپ کے حقوق بیان کرنے والے گوروں کے پاس نہیں ہے. یہ علماء کا کام ہے, یہ چیز انگریزوں کے پاس نہیں. علاج کراؤ ڈاکٹر سے, حلال حرام کا مسئلہ کس سے پوچھو؟ علماء سے پوچھو. تو اس لیے میں یہ جو بھائی نے اتنے لمبی چوڑی وہ بات کی ہے, تو نا جامعۃ الرشید والے گورنمنٹ کے پٹھو ہیں بھائی. کوئی آج تک کسی استاذ نے حکومت سے یا فوج سے کوئی ایک مراعات لے کے 5 روپے کا بھی پلاٹ نہیں خریدا ہو, کیونکہ مقصد کسی کی توہین نہیں ہے. سبھی کام کر رہے ہیں. وفاق المدارس سے تو اللہ نے کام لیا, ہم تو وہی نصاب پڑھا ہے وفاق المدارس والا جو ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, اور کام لے گا اللہ. لیکن ہر ایک کی فیلڈ الگ الگ ہے. انہوں نے جس نہج پہ کام کرنا ہے اس کے لیے ان کو الگ بورڈ ضروری تھا. آپ کے اپنا الگ کر لیتے, پورا بورڈ بنانے کی کیا ضرورت بھائی؟ اتنی بڑی تعداد میں لوگ چاہیے, طلبہ چاہیے فارغ التحصیل, کہ اس کے لیے بورڈ ضروری ہے. اب آپ بیٹھیں گے تو آرام سے آپ کو سمجھا دیں گے. اگر آپ کو ان کی دلیل سمجھ میں نہ آئے تو آپ کہیں ٹھیک ہے بھائی رائے کا اختلاف ہے, ہمیں یہ لگ رہا ہے, آپ کو وہ صحیح لگ رہا ہے, تو آپ اس نہج پہ کام کریں, ہم اس نہج پہ کام کر رہے ہیں. اور بہت سے تو ایسے ہیں جو صبح و شام جامعۃ الرشید کے خلاف بول رہے ہیں, لیکن اپنے بچوں کو انہوں نے جامعۃ الرشید میں ایڈمیشن دلایا ہے. کیونکہ انسان اپنے بچے کے بارے میں بہت حساس ہوتا ہے. ایک صاحب انگلش کے خلاف اتنی تقریریں کر رہے تھے, اور مجھے کہہ رہے تھے جامعۃ الرشید والے انگلش کو پروموٹ کر رہے ہیں, انگریزوں کی زبان, یہودیوں کی زبان, پہلی کلاس سے بچوں کو انگلش سکھا رہے ہیں, اور یہ اور وہ, بہت زیادہ انہوں نے تقریریں میرے سامنے کی. مجھے کسی نے بتایا ان کا اپنا بچہ انگلش لینگویج سینٹر میں پڑھ رہا ہے. تو میں نے کہا آپ کا تو اپنا بیٹا, آپ اس کو انگلش سکھا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں مجبوری ہے, کیا کریں یار, معاشرے میں چلنا بھی تو ہے. میں نے کہا واہ بھائی واہ, آپ کے بچے کی مجبوری ہے, قوم کے بچوں کی مجبوری نہیں ہے. تو سب ٹھیک ہیں, وفاق المدارس والے ہمارے سروں کے تاج ہیں, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے, اور اللہ نے اتنا کام لیا ہے, ہم تو وہیں سے فارغ ہیں نا. اور یہ بھی صحیح ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو صحیح کہو ان کو غلط کہو, بھائی دونوں ٹھیک ہیں, کیوں خام خواہ میں لڑ. اس لیے کورونا کو